بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے تھے، جس کا قرآن نکل آتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس غزوہ میں قرآن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے وہ عارتاً مانگ کر لے گئی تھی وہ کھو بیٹھی۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں سے وہ ہار غائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، اس لیے انہیں اٹھا کر اونٹ پر لاد دیا گیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی نو عمر تھیں۔ بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا، نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا اس لیے اسے ہلکے پن کر انہیں تعجب نہ ہوا اور وہ محسوس نہ کر سکے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہودج کے اندر موجود نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ واپس پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا۔ نہ کوئی پکارنے والا تھا، نہ کوئی جواب دینے والا تھا۔ وہ اسی خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں جب نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے، لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ لگ گئی اور وہ وہیں پر سو گئیں۔ ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل سلمی گرے پڑے سامان کی خبر گیری کے لیے قافلے کے پیچھے ہمیشہ چلا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے گزرے۔ صبح کے دھندلے میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی پڑا سو رہا ہے۔ قریب آئے تو پہچان لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کیونکہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ رکھا تھا۔ حیران رہ گئے اور بلند آواز سے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھا، اس کی آواز سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ ان کے پاس لا کر کھڑا کر دیا اور خود ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح چادر میں لپیٹی ہوئی سوار ہو گئیں۔ اب حضرت صفوان نے اونٹ کی لگام تھام کر تیزی کے ساتھ اسے دوڑایا اور دوپہر تک اپنی منزل پر لشکر سے جا ملے۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ چنانچہ اس نے حسد اور نفاق کے ہاتھوں مجبور ہو کر تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا اور تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا بڑھانے کا کام شروع کر دیا کہ اس میں اس کے ساتھی بھی شامل ہو گئے، اور جب مدینہ آئے تو اس تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپاگنڈا کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے الزامات سن کر خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہ آئی جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظر تھے۔ ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حال تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت پہلے ہوا کرتی تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات مستہ کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئی۔ اتفاق سے مستہ اپنی چادر میں پھنس کر گر پڑی۔ اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہے تہمت کا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگی اور پھر وہ 2 رات 1 دن مسلسل روتے روتے گزر گیا۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا نہ آنسوں کی جھڑی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا، اما بات کے بعد فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری برات نازل فرما دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے گناہ سرزد ہو گیا تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرو اور توبہ طلب کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو کچھ جواب دیں، لیکن
لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ کے دلوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اگر میں یہ کہوں گی کہ میں بری ہوں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں اور آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے۔ اگر میں کسی کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس بات سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جس کا ترجمہ یہ ہے صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری جانب پلٹ کر لیٹ گئیں۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی، اے عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر اعتماد اور وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کروں گی جنہوں نے میری برات نازل فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع کو سنا دیں۔ اس کے بعد تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے گئے اور برات کا نازل ہونا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دائمی اعزاز بن گیا۔ حضرت یوسف پر جب الزام لگایا گیا تو ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاک دامنی کا اعلان ان کے بیٹے سے کروایا گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو اللہ تعالی نے خود 10 آیتیں نازل فرما کر آپ کی پاک دامنی ثابت کی۔ اب ان آیات کی تلاوت رہتی دنیا تک ہوتی رہے گی۔ ناظرین کرام آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔